ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کے خواب میں آئے، اور بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی اس دعا میں گزار دیتے ہیں کہ ان کا دیدار قبر میں ہو، آخرت میں ہو، اور حوض کوثر کے پاس ہو۔ یہ ہم سب مسلمانوں کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ اگر کسی بھی انسان کو یہ پتہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بہت ولی اور بہت بڑے بڑے بہت جتن کرنے والے وہ جو ایفرٹس کرتے ہیں ان کو خواب میں آئے یا ان کا دیدار ہو جائے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خاص نوازش ہے اس انسان پر جس کو ان کا دیدار ہو جائے، چاہے وہ اس کی قبر میں ہو، چاہے اس کے خواب میں ہو، چاہے آخرت میں ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم آخرت میں میدان حشر میں آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو رسول پاک نے کہا کہ مجھے تم وہاں دیکھنا جہاں پر حساب کتاب کا معاملہ چل رہا ہو، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا تم سب کی بخشش کے لیے، تم سب کے حساب کتاب کو آسان کرنے کے لیے۔ تو پھر فرمایا صحابیوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے وہاں دیکھنا جہاں میں ابھی کوثر سب کو پلا رہا ہوں گا۔ ہم سب کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی طرح سے دیدار ہو جائے۔ جب میں چھوٹی تھی تب میں سمجھ لیں 9-10 سال کی ہوں گی، تو میں نے کہیں پڑھا اور کچھ گھر کے بڑوں نے بتایا کہ یہ دعا کرو اور یہ صورتیں قرآن شریف کی پڑھو، تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور ان کا دیدار ہوتا ہے۔ تو ہم سب جب پڑھتے ہیں رسول پاک کی سیرہ، اور دل کرتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ سمجھ لیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ ان کے بغیر دین بالکل نامکمل ہے۔ ہم اللہ تک کیسے پہنچے؟ جب ان کی سیرہ پہ چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں، تبھی تو ہم اچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں وہ تم لے لو، اور جس سے منع فرماتے ہیں اس کو تم نہ کرو۔ اور کہیں آتا ہے کہ رسول پاک کی پوری زندگی قرآن ہے، اور کہیں آتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ اور ہماری قبر میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کون تھا تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تب ہم کیسے بولیں گے اس فرشتے کو کہ میں جانتی ہوں رسول اللہ کو، میں جانتا ہوں رسول اللہ کو، یہ میرے رسول ہیں جنہوں نے مجھے حق دیا اور میں نے اس پر عمل کیا؟ کیسے بولیں گے جب تک ہمیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی؟ تو میں بتا رہی تھی کہ کس طرح ہم ان کا دیدار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا کوئی خاص نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا خاص وظیفہ نہیں ہے، اور واقعی یہ سب چیزیں کوئی بھی کرامت نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی دعائیں کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کثرت سے بہت طویل مدت تک آپ کو درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، اپنا خود کا ایکسپیرینس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بالکل سچی کہانی بتاتی ہوں۔ یہ میں نے سنی ہے احمد ذوالفقار، یہ جو عالم ہے بہت بڑے، ان کے بیانات میں اکثر سنتی ہوں، انہوں نے بتایا، تو میں اسٹریٹ اوے بالکل آپ کو ایز اٹ از اس کو سنا دیتی ہوں۔ ایک عورت تھی، وہ بہت اس کا من تھا، اس کا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے۔
تو اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں کیا کروں. اس کے گھر میں اس کا ایک دیور رہتا تھا اور اس کے شوہر تھے. وہ بہت نیک تھی، بہت زیادہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، وہ بہت عبادت گزار تھی. مطلب اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا. تو ان بزرگ نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. جب تمہارے شوہر گھر پر آنے والے ہوں تو تم بہت دلہن کی طرح سج بن کر آ جانا. وہ بہت پریشان ہوئی، گھبرائی، کیونکہ اس کے گھر میں اس کے دیور رہتے تھے. وہ بڑی ایج کے تھے، ایسے نہیں جوان نہیں تھے، بڑی ایج کے تھے. تو جب اس کے شوہر کا آنے کا ٹائم ہو گیا تو وہ تیار ہوئی. اس نے اپنے حجاب کا خیال رکھا، لیکن وہ تیار ہو کر ان کے سامنے آئی. لیکن وہ ڈر رہی تھی، پریشان تھی کہ آج میرے شوہر مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ تیار ہوئی ہوں اور گھر میں ایک نامحرم موجود ہے. تو ان کے شوہر نے انہیں دیکھا اور کچھ نہیں کہا، لیکن جو ان کے دیور تھے وہ بڑی ایج کے تھے. انہوں نے کافی ان کو باتیں سنائی کہ دیکھو تم کتنی بڑی ایج کی ہو گئی ہو. وہ خود بھی بڑی ایج کی تھی اور تم اس طرح تیار ہوئی ہو، کتنی بری بات ہے. بہت سنایا، بہت سنایا، بہت سنایا. اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا، دکھی ہو گئی وہ. اور شوہر نے اسے دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوتا، درگزر کر دو. وہ جا کر مسلے پر بیٹھ کر جب سب سو گئے تو بے انتہا رونے لگی. بہت دکھی ہوئی کہ دیکھو آج میرا دل دکھ گیا، لیکن میں نے صبر کیا. اور جب وہ سونے لیٹی تو اس کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا. میرے کہنے کا مقصد اور مطلب مختصر یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اپنی مشکلات پر صبر کرنا ہے. یہ میں آپ کو حق بات بتا رہی ہوں، اپنی خود کے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میں کوئی اتنی بڑی مسلمان نہیں، میں کوئی بہت بڑی اولیاء نہیں، میں کچھ نہیں. میں آپ لوگوں کی طرح اپنے اوپر کام کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلائے. اب میں حقیر سی، ادنا سی، ایک بہت چھوٹی سی مٹی کے ذرے کی بھی میری ویلیو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. اب میں کسی اور ویڈیو میں وہ پورا خواب آپ لوگوں کو سناؤں گی، لیکن بس مختصر یہ کہ آپ لوگوں نے میرے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، مجھ سے کوئی اچھا کام لے لے جس سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے آخرت میں. اور ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں، کچھ ایسی ایفرٹس کر جائیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، ہم جس مسلمان کو دیکھتے ہیں اس کی. کیونکہ یہ وقت تو گزر جائے گا، جو ہے خوشیاں، دکھ، درد، وہ سب کے سب گزر جائیں گے. حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں قبر کا سامنا کرنا ہے، ہمیں آخرت کا سامنا کرنا ہے، پھر اللہ کو دیکھنا ہے، اس کو حساب کتاب دینا ہے. یہ سب ہم نے یہ معاملات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سب معاملات آسان فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم